وہ ایک دن ڈی چوک میں اسلام آباد میں وہ تقریر کر رہے تھے, وہ کوئی فلسطین کے موضوع تھا. اب کیا کرتے ہیں, موضوع فلسطین کا ہے, بولتے جاؤ مسجدوں میں جا کے ان مولویوں کو نکالو اور انقلاب لے آؤ. غزہ جانا چاہیے بیچارے مولویوں کے کیا. جو آدمی مدینہ میں جائے اور مسجد نبوی میں نہیں جاتا یا اس کے حلقات میں نہیں بیٹھتا, وہ باقاعدہ گناہ گار ہے. ایک ملت کا بگاڑ ہوتا ہے نا, اس کی اصلاح دیگر ملتوں کے ساتھ مقابلے کی بنسبت مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ سوال یہ بھی ہے نا کہ کیا اصلاح انقلاب نہیں ہوتا؟ اصل میں کہ ہیومن سائیکالوجی ہے نا کہ آپ جس چیز پہ رد عمل دے دیتے ہیں نا ایک بار, تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ نے اپنا حصہ ادا کر دیا, حق ادا کر دیا. میں فیس بک پہ پوسٹ لکھتا ہوں کہ غزہ پہ مسلمان حکمرانوں تم سب پہ فلاں فلاں لعنت ہو, بد دعا ہو, تم کچھ کرتے نہیں ہو, امت مر رہی ہے. اس کے بعد میں اپنی فیس بک بند کرتا ہوں, آرام سے سو جاتا ہوں, اور مجھے یہ سکون ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. ابھی ہم دوسری نشست تو نہیں دوسری جب جائیں گے پھر کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ جانا قبول فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ شیخ. ابھی ماشاءاللہ دوسری نشست کی ابتدا ہے, یا ماشاءاللہ پریس کانفرنس ہو رہا ہے ادھر. تو شیخ پہلا جو میرے ذہن میں یا ابھی میرے ذہن میں ڈالا گیا یہ سوال وہ سوال یہ ہے کہ شیخ آپ ماشاءاللہ آپ نے پاکستان میں بھی علم حاصل کیا اور پھر جا کے مدینہ میں پڑھا. ہم میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان میں نہیں پڑھا, یا مدارس میں خاص کر, یا بعض یونیورسٹیز میں ادھر پڑھے ہیں, تو ان کو مدارس کا جو ایک ہوتا ہے ماحول یا تعلیمی نظام, طور طریقے, اس طرح ادراک نہیں جس طرح آپ کو ہے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں جو ہمارے برصغیر میں یا پاکستان میں اسپیسیفکلی جو مدارس کا جو نظام ہے یا منہجی تعلیمی جو بھی طریقہ ہے, اس میں, اور جو آپ نے ماشاءاللہ جامعہ اسلامی میں مدینہ میں مشائخ سے پڑھا, اس میں آپ کو کیا فروقات اور کیا متمیزات اور کیا خصائص نظر آئیں؟ اصل میں ہر جگہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جی, ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے نا, اگر اس تعلیمی نظام کے تقاضے پورے کیے جائیں تو وہ تعلیمی نظام بہت اچھا ہے. اور وہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ان طلبہ میں سے بعض کی صلاحیت اس نصاب کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے کہ وہاں کے مشائخ بھی متاثر ہوتے ہیں. اور کتنے سارے طلبہ وہاں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عربی عبارت صحیح نہیں ہوتی, وہ مشائخ کا کلام سمجھ نہیں سکتے, صرف نحو کمزور ہوتی ہے, یا بعض فنون میں بڑے کمزور ہوتے ہیں, انہوں نے یہاں مدارس سے نہیں پڑھا ہوتا. جنہوں نے ہمارے یہاں مدارس سے پڑھا ہے اور صحیح معنوں میں پڑھا ہے, الحمدللہ وہ وہاں سے بھرپور طریقے سے استفادہ بھی کرتے ہیں دوسروں کی بنسبت. تعلیمی نصاب یہاں کا بہت اچھا ہے بشرطے کے تقاضے پورے کیے جائیں. مشائخ نے یہاں پر بڑی محنت کے ساتھ یہ نصاب تیار کیا ہے. وہاں سعودیہ میں ہمیں اس قسم کا نصاب دیکھنے کو نہیں ملتا کہ وہاں پر کوئی اس قسم کا نصاب ہو جیسے یہاں ہے, جس میں اتنے سارے فنون پڑھائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس نصاب کی بھی کچھ خامیاں ہیں, ادھر اس نصاب کی بھی کچھ خامیاں ہیں, اس کے بھی کچھ متمیزات ہیں, کچھ خصائص ایسے ہیں جو بڑے بہترین ہیں. ادھر کے بھی نصاب کا معاملہ کچھ ایسا ہی. اگر ہم دیکھیں نا کہ خوبیاں کیا ہیں یہاں کے نصاب کی وہاں کے نصاب کی, تو یہاں کے نصاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً تمام جو ہے نا علوم عالیہ بھی اور شرعی علوم بھی کم از کم ان کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے. پھر یہاں کے نصاب میں وہ کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں جن کتابوں سے ہم ایسی اصطلاحات سمجھ سکتے ہیں جن سے ہم ابن تیمیہ, ابن قیم وغیرہ کا کلام پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم فلاسفہ کا رد کرنا چاہتے ہیں, متکلمین کا رد کرنا چاہتے ہیں, وہ نصاب ہمیں یہاں پڑھایا جاتا ہے. جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ اس وجہ سے ہم طلبہ صحیح پڑھتے نہیں ہیں, پڑھانے والوں میں بعض اوقات کوئی سخم کمزوری ہوتی ہے, وگرنہ یہ اس نصاب کی خصوصیت ہے. پھر یہاں پر حدیث کی کتابیں وہ الحمدللہ بالاستیاب پڑھائی جاتی ہیں. مثلا صحیح بخاری ہے, شروع سے لے کے آخر تک پڑھائی جاتی ہے. جو کمی کوتاہی ہے وہ نصاب کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس کے دیگر اسباب ہے. سعودیہ میں جو ہے نا تعلیمی سلسلہ وہاں ایسا نہیں. اچھا, اس بات سے پہلے ایک اور بات کرنی بھی ضروری ہے. وہاں بھی تعلیمی سلسلے دو قسم کے ہیں. ایک وہ تعلیمی سلسلہ ہے جو مثلا مدینہ یونیورسٹی کی تعلیم ہے, یا حرم کے جو ہے نا معہد الحرم المکی یا معہد الحرم المدنی, ایک یہ سلسلہ ہے. دوسرا ہے جو مشائخ کے حلقات ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں نا مشائخ کے بھی حلقات کی بات نہیں کر رہے,
ابھی ہماری مراد وہاں جو یہ سر نصاب تعلیم ہے، رسمی تعلیم ہے، یہ بھی اس کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارے نصاب میں یہ خوبیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی خوبیاں موجود ہیں. جو وہاں کا نصاب ہے نا، اس نصاب میں خصوصیت یہ ہے کہ اس نصاب کو تخصص کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس فن میں آدمی تخصص کرنا چاہتا ہے نا، اس پر وہ مواد زیادہ پڑھتا ہے، اور عموماً یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس فن کو پڑھانے والا متخصص ہی ہوگا. ہمارے ہاں بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا استاذ متخصص نہیں ہوتا. اگر مثلا حدیث کی کوئی کتاب ہے تو بعض اوقات ایسے شخص کو دے دی جاتی ہے جس کا یہ میدان نہیں. اسی طرح مثلا علوم قرآن سے متعلق کتاب ہے تو ایسے شخص کو دے دی جاتی ہے جو غیر ماہر نہیں ہوتا. یہ کمزوری رہ جاتی ہے. لیکن اصلاً نصاب میں مسئلہ نہیں ہے، استاد کی وجہ سے کبھی اس میں کمی ہاں، نصاب میں کمزوریاں ہیں، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ تقابل کریں تو بہرحال مجموعی طور پر یہ نصاب بہت اچھا ہے. اور میں نے خود ہماری اپنی کلاس میں ایک طالب علم افغانی تھا، تو افغانستان میں بھی یہی نصاب پڑھایا جاتا ہے، بس تھوڑی بہت کتابوں کا فرق ہے، طریقہ تو یہی ہے. تو خیر اس نے بتایا شیخ کو کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں. اچھا طالب علم تھا. شیخ اتنا متاثر ہوئے کہ بھئی 6-7 سالوں میں آپ نے یہ فنون پڑھے ہوئے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ہمارے اس نصاب کو جنہوں نے اچھا پڑھا ہے وہ بڑے پختہ علماء بن کے نکلے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ. بلکہ آپ دیکھیں یہی نصاب پڑھے ہوئے ایسے ماشاءاللہ ہمارے یہاں علماء بھی تھے جن کو یونیورسٹی میں بلایا گیا. اور جیسے شیخ محمد محدث گولدلوی، شیخ حسن عبد الغفار نے ادھر پڑھا ہے، عبد الغفار حسن، بالکل ایسے. تو یہ نصاب بہت زبردست ہے. اور وہاں کے نصاب کی اپنی خوبی ہے، تخصصات وغیرہ ہے وہاں اس اعتبار سے. شیخ اس میں آپ نے یہ کہا کہ اگر اس کو کما حق ہو پڑھایا ہاں پھر یہ ہوگا، اگر اس میں کمی بیشی ہوئی تو وہ پھر اس کے پھر مختلف وجوہات رہے. بالکل ایسے. میں اس پہ ایک صرف بات ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہمیشہ جب ہم یہ تقابل کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب میں وہاں پہ اس کو ساری حکومتی سرپرستی حاصل ہے، اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل نہیں ہے اور لا تعلقی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ان کو اجنبیت دے دی گئی ہے. پھر ان کو فنڈنگ کے مسائل ہیں، ادارے کے اندر مسائل ہیں. اساتذہ متخصص کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ایسا ماحول ہی نہیں ان کو مل پاتا کہ وہ متخصص ہو سکے. اب مثال کے طور پہ مدرسے سے فارغ استاد ہوا ہے، اس کا شوق تفسیر میں ہے، لیکن کیا ایسا اجازت مل سکتی ہے، اس کو وقت مل سکتا ہے کہ وہ تفسیر میں پہلے تخصص میں جائے پھر اس کے بعد ادارے میں واپس آئے؟ اتنا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. تو وہ بیچارہ اسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہی اس نے پڑھانا ہے، ادھر ہی اس نے اپنا تخصص میں جتنا اس کا تجربہ ہونا ہے ادھر بیٹھے ہی ہونا ہے، اور جتنی اسے کتابیں میسر ہیں اس نے خود ہی ادھر بیٹھ کے پڑھنی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے ہمیشہ اس حوالے سے ذہن میں رکھنی. دوسری بات جو شیخ نے کہا مثلا جو ماحول اور ادھر کا جو دینی ماحول اور ادھر کا جو دینی ماحول ہے اس میں بھی بڑا فرق ہے. وہی اجنبیت ہے نا. بالکل. اور ادھر کا جیسے آپ نے کہا سرپرستی و غیر سرپرستی، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور تیسری جو بات ہے شیخ، زبان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، زبان کا جو ہے، زبان کا بھی اثر ہوتا ہے نا شیخ. سوال تھوڑا واضح. مثلا ادھر عرب ہے، یعنی عربی زبان ان کی مادری زبان ہے ایک انداز میں، اس میڈیم جو ہے وہ عربی ہے پڑھانے کا، میڈیم بھی پڑھانے. ادھر کیا ہے، ادھر پہلے آپ کو پتہ ہے فارسی ہوتا تھا شیخ، پھر اب تو بعض چیزیں اردو میں بھی ہیں، بعض چیزیں عربی میں بھی ہیں، اور ادھر بعض طلبہ جو ہے مترجم کتب پڑھنے کے بھی عادی ہو چکے ہیں. طلبہ نہیں شیخ، اوپر لیول یہ آپ اچھی تعلیم کی آپ نے. تو یہ بعض یعنی سب تو نہیں ہے. بالکل. زبان کا بہت اثر ہے، کوئی شک نہیں. میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو یہ بھی دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو استاد ہوتا ہے نا مدارس میں، اس کے بہت سارے پیریڈز ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ صبح ہے اور وہ مسلسل پڑھا رہا ہے، 6-7 پیریڈ پڑھا رہا ہے، تو اتنا جو ایک استاد پڑھا رہا ہے وہ کسی بھی چیز کی نا تیاری نہیں کر پائے گا، اس کا حق نہیں ادا کر پائے گا. اور ہر ایک مادہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر مادہ مختلف ہے. تو یہ کہ 2 پیریڈ ہوں 3 پیریڈ ہوں جس میں وہ ایک تیاری کر کے استعداد کے ساتھ پڑھائے طلبہ کو. جیسے ہم نے یعنی جو مدینہ یونیورسٹی سے طلبہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یعنی استاد جو ہے جب ایک مادہ پڑھا رہا ہے نا وہ بہت ساری کتابوں کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تم دیکھنا چاہتے ہو، بحث دیکھنا چاہتے ہو، اس کتاب سے پڑھ لو، اس کتاب سے پڑھ لو. اب یہاں پہ طلبہ جو ہے نا وہ صرف نصابی کتاب تک محدود رہتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ جو کہ ایک لحاظ سے مفید بھی ہے کہ تشدد سے بچتے ہیں، لیکن دوسرا یہ کہ
اس میں ہوتا ہے کہ محض ترجمے تک محدود رہتے ہیں. یعنی عبارت کا آپ نے ترجمہ کر لیا, عبارت پڑھ لی, ترجمہ کر لیا, اب اس کو سمجھ آتا ہے کہ کتاب پڑھ لی, لیکن یہ کہ اس کی جو گہرائی ہے, اس کے اندر جو وسعت ہے, جو معنی کے اندر حقیقت ہے, اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے. اس کے ساتھ اس میں ایک بات اور بھی ہے, عرب جو معاشرہ ہے اس میں اکادمی ورک بہت ہو رہا ہے. تفسیر ہے, تفسیر کے ہر حصے پہ ہر جو علوم القرآن ہے اس میں جامعات کی سطح پہ اتنا زیادہ کام ہوا ہے. ہمارے ہاں مدارس میں تو ظاہر بات ہے یہ ماحول ہے ہی نہیں ہے, اور ان کا بنتا بھی نہیں ہے, ان کے پاس نہ اتنے فنڈز ہیں, نہ وہ کوئی اتنا کر سکتے ہیں. تو ادھر سرکاری سطح پہ اب آپ جامعہ امام کے ہی صرف مثال کے طور پہ رسائل نکالنا شروع کر دیں ایک موضوع پہ ہی, تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے. ام القریٰ, جامعہ اسلامیہ اور ایسے نادر موضوعات پہ آپ کو ایک جگہ پہ مواد اکٹھا مل جائے گا. تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں. میں دیکھیں پتہ کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, تعلیمی مناہج جو ہے نا, اس پر گفتگو کرنا یعنی اتنے چھوٹے سے حلقے میں ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں جو انہوں نے بات کی نا کہ مشائخ کا حق وقت نہیں دے سکتے. اب مدرسے والے یہ چاہتے ہیں کہ استاد ہم کم سے کم رکھیں تاکہ ہمارا سرمایہ بچے, خرچہ کم ہو. اچھا, پھر استاد کو تنخواہ بھی کم دی جاتی ہے. اب وہ کیسے کما حق وقت دے پائے گا جب کہ اس نے پھر کوئی اور کام بھی کرنا ہے؟ ظاہر ہے اس کے بھی بیوی بچے ہیں, اس کے جو ہے نا وہ معاش کے مسائل ہیں, پھر اس کو پیریڈ بھی زیادہ دیے جاتے ہیں جس کا وہ متحمل ہو نہیں سکتا. پھر وہی بات ہے, اسی وجہ سے بعض اوقات متخصص اساتذہ کا بندوبست نہیں کیا جاتا. یا وسائل اتنے نہیں ہوتے. متخصص ڈھونڈے بھی نا آج کل کئی مسائل میں, اگر آپ متخصص ڈھونڈے نہیں ملتے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ متخصص نہیں ملتے. تو بہرحال یہی بات ہے کہ تعلیمی مسائل کا جو ہے نا مناہج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ وہاں رسائل وغیرہ لکھوائے جاتے ہیں, ہمارے یہاں بعض مدارس میں الحمدللہ یہ نظام موجود ہے کہ طلبہ سے کوئی نہ کوئی بحث لکھواتے ہیں, لیکن اکثر مدارس میں نہیں ہے. بحث سے بڑی پختگی پیدا ہوتی ہے, رواج ہی نہیں ہے طلبہ سے کوئی مضمون, کوئی بالکل ایسا ہی ہے, مصادر تک جاتا ہے, بہت فائدہ ہے. اصل میں وہ جو بحث لکھوانے والے بھی متخصص ہوں گے تو بحث اچھی ہوگی. بالکل ایسا ہی. اب اس کی مثال مثلا جامعہ اسلامیہ میں ہم دیکھیں, اگر ایک کلیہ حدیث ہے, ہم نے عقیدہ کلیہ حدیث میں پڑھنا ہے, عقیدے کا ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, تو وہ کلیہ حدیث کا کوئی شیخ نہیں پڑھائیں گے, بلکہ وہ کلیہ عقیدہ سے آئیں گے, وہ آگے پڑھائیں گے. اگر ہم نے نحو اور صرف پڑھنی ہے تو وہ کلیہ لغہ سے استاذ آئیں گے. ہمارے کلیہ کے استاذ اگر کلیہ حدیث میں, وہ یہ نہیں کہ میں حدیث بھی پڑھا رہا ہوں تو کیا نحو صرف میں نے پڑھی ہوئی ہے میں بھی پڑھا دیتا ہوں, نہیں, ادھر سے آئے گا. اگر قرآن مجید حفظ ہی کروانا ہے نا, مطلب حفظ کے لیے پارہ مقرر ہے, اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ کلیہ حدیث سے یا کلیہ عقیدہ سے یا کلیہ لغہ سے کوئی استاد کوئی بھی آ کے ٹائم دے سکتا ہے. وہ سب حافظ بھی ہوتے ہیں, قاری بھی ہوتے ہیں, نہیں, وہ کلیہ قرآن سے شیخ آئیں گے, اور وہ بھی قرات کے آئیں گے. ہاں جی, وہ بھی قرات کے آئیں گے. پھر جب وہ مثلا اپنے تخصصات میں طالب علم کو سامنے رکھ کے بحث کروائیں گے, اس سے لکھوائیں گے, تو وہ اس لیول پہ لکھوائیں گے نا, کیونکہ ان کا وہ پورا تخصص پڑھنا پڑھانا سارا اسی میں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کمزوری ہے, یہ بحث کی ضرورت ہے, یہاں پر یہ اچھا ٹاپک ہے, اچھا موضوع ہے, اس پہ لکھا جانا چاہیے. وہ پھر اس لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں. اور یہ متخصصین سے پڑھنے کے شیخ جو فوائد ہیں نا, وہ آپ یعنی شمار نہیں کر سکتے. ہمارے سلف کے ہاں بھی یہی طریقہ تھا نا. مثلا اگر آپ نے, یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس ٹھیک ہے بیٹھ جائیں اور سب کچھ ایک دفعہ پڑھ کے آ جائیں. مطلب فلاں شیخ ہیں, ان کے پاس سفر کریں تفسیر سیکھنے کے لیے, فلاں کے پاس سفر کریں حدیث کے لیے, فلاں کے پاس. اس لیے علماء کے تراجم میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے فقہ فلاں سے پڑھی, انہوں نے حدیث فلاں سے پڑھی, انہوں نے فلاں. اور جنہوں نے اور جو طالب علم متخصصین سے اس تخصص کا پڑھتے ہیں نا, اس کا اثر اس کے اوپر واضح نظر آتا ہے نا اخی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ رحلہ فی الحدیث جو ہے اکثر محدثین کے بعد اسی طرح سے, ابھی آپ دیکھیں شیخ نے ذکر کیا تھا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کا, آپ دیکھیں کتنے ہمارے اکابرین نے ان کی طرف سفر کیا, اور یعنی غزنوی خاندان پورا انہوں نے ادھر سے پڑھا, بیٹے کا بیٹا وہ سب ادھر بھیجتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متخصصین سے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اصل میں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. بس اوقات بعض لوگ پھر مثالیں دیتے ہیں نا ایکسیپشنس کی, ہر فن مولا بھی, بعض علماء متفنن بھی ہوتے ہیں, تو یہ بہت کم ہوتے ہیں کہ فلاں عالم جو ہے وہ متفنن ہے, تو بہت نادر, شاذ و نادر. ہاں, ورنہ بعض لوگ وہ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تخصص کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ نہیں. کسی بھی ہم عالم کو دیکھتے ہیں نا, ابن کثیر محدث بھی تھے, ان کے اساتذہ محدث بھی تھے, عقیدے بھی انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے عقیدہ سیکھا, لیکن جب ان کا نام آنا تو مشہور کیا ہے, مفسر ہیں, صحیح ہے. اور اسی طرح کسی بھی عالم کا آپ ذہن میں رکھیں تو. شیخ میں یہ چیز ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ساتھی
دوست وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مدینہ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے. کچھ مدرسے میں پڑھتے ہوئے, کچھ ابھی اسکولوں میں ہیں, یونیورسٹیوں میں ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے. تو ان کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ مشائخ سے پڑھتے رہیں, یا وہ بعض دفعہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس ہم مدینہ یونیورسٹی میں ہمارا ایڈمیشن ہوگا پھر ہم پڑھنا شروع کریں گے, کیا ان کو کرنا چاہیے؟ سر میں دیکھیں اس سے متعلق تو اہل علم نے گفتگو کی ہے. کتاب ہے نا خطیب بغدادی کی الفقیہ والمتفقہ, اور اس طرح دیگر کتابوں میں اہل علم نے یہ بحث کی ہے کہ منہج کیا ہونا چاہیے طلب العلم کا. سب سے پہلے طالب علم کو اہل علم نے ترغیب یہ دی ہے کہ اپنے بلد کے مشائخ سے علم حاصل کریں. اس کے بہت فوائد ہیں, بہت زیادہ فوائد ہیں. ایسے کتنے سارے طلاب العلم ہیں جو بڑے فاضل ہیں لیکن انہوں نے یہاں کے مشائخ سے نہیں پڑھا, اس لیے وہ یہاں فتویٰ دینے کے بھی میں سمجھتا ہوں اہل نہیں ہیں. ان میں بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں, اور یعنی وہ بعض اوقات ایسے ہی کوئی شاذ آراء یہاں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگ تشدد اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اہل علم کے ہاں تو سنت ہی یہی ہے, طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بلد کے جو اپنے شہر کے مشائخ ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. ویسے بھی یہ کفران نعمت میں سے ہے کہ آپ اپنے بلد کے شہر کے جو علماء ہیں ان کو چھوڑ کے آپ کہیں اور جا رہے ہیں. یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے, اور یہ سمجھیں کہ ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے. وہ وہاں کس نے, اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی, آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو فلاں جگہ جا کے پڑھنا ہے. اللہ نے بالکل آپ کے گھر کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دور مسجد میں جانے سے بھی منع کیا ہے نا, ایسے قریبی مسجد میں, کیونکہ یہ اس قریبی مسجد کے وقار میں سے ہے, تعظیم میں سے. تو قریب میں بندے کے علماء موجود ہوں, اور اس وجہ سے بعض اوقات طلبہ بڑا نقصان کرتے ہیں, اپنا برکت سے محروم رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں جگہ جا کے پڑھیں گے. تو بعض اوقات وہ ادھر جا بھی نہیں سکتے, ادھر بھی نہیں پڑھتے. کتنوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ پڑھنا ہے, وہ کہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی جا کے پڑھیں گے, داخلہ ہوگا تو پڑھیں گے. ان کو کہتے ہیں یہاں اتنے مشائخ موجود ہیں پڑھو, وہ کہتے ہیں نہیں وہاں جا کے پڑھیں گے, وہاں تو وہاں پڑھنا ہے. یہ بات ہے, شیخ موہب اس کی سب سے بڑی مثال ہے, شیخ طاہر ہیں جو ادھر ذرا ممتاز تھے نا, جن کا مطالعہ اچھا تھا, جو مشائخ سے فائدہ اٹھاتے تھے, وہی ادھر جا کے بھی پالش ہوتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. تو علم جو ہے وہ یہ نام تو نہیں ہے کہ مدینہ کا نام نہیں ہے. علم کا کوئی شرط یہ نہیں ہے کہ اس علاقے میں ہوگے تو آپ کو علم مل جائے بس. اصل میں اپنے بلد کے علماء سے سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں, آپ کو جو ابتدا ہوگی نا آپ کے علم کی, وہ آپ کے مشائخ آپ کے ماحول کے مطابق آپ کو علم دیں گے. بالکل ایسے ہے. آپ کی جو اٹھان ہے علم کی وہ یہاں پر پختگی یہ ہوگی کہ میرا ماحول یہاں کا ایسا ہے. پھر جب آپ باہر جائیں گے تو آپ وہاں سے علم تو لیں گے مشائخ سے, لیکن یہ نہیں کہ ان کے ماحول کی باتیں اٹھانی شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ماحول میں یہ ایک چیز اعراف کا بہت فرق ہوتا ہے. ایک چیز یہاں پر اور سمجھی جاتی ہے, وہی آپ کسی دوسرے ملک میں شہر میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ اور سمجھی جائے گی. وہاں پہ کسی عالم نے بات کی ہے, اگر آپ کو اپنے بلد کا, اپنے علاقے کا, اپنے ملک کے لوگوں کا نہیں پتہ کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, تو آپ ادھر سے اٹھائیں گے چیز ادھر کاپی کر دیں گے, تو وہ ساری تباہی ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. فتویٰ نام ہی زمان اور مکان کے مطابق آپ اس کی نا ایک بہت بڑی مثال یہ امام بخاری رحمہ اللہ. سب سے پہلے انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتابیں حفظ کی نا, وہ ادھر کی تھی نا خراسان کی. پھر کہتے ہیں علم تو کلام ہاؤلا, میں نے جتنے احناف ہیں نا جو خراسان میں وہاں رہنے والے تھے, ان کا کلام یاد کیا, کلام جانا ہے میں نے, کیونکہ انہوں نے ان کی سب کتابوں کا مرور کیا تھا. حالانکہ امام بخاری کا منہج کیا, الرائے کا منہج کیا, کتنا رد کیا, لیکن انہوں نے وہاں پہ جو موجود فقہ تھی اس کو پڑھا ہے, اس لیے کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں, کیونکہ میں زندگی بھر سعودیہ میں رہا, عرب میں اور عرب مشائخ علماء مدارس میں اٹھتا بیٹھتا رہا. مجھے واللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی علم کی دنیا ہے یا علماء, صاف بات ہے. پھر یعنی اور میں زیادہ اپنے جو جامعہ کے ہو یا مدرسے کے, میں زیادہ پاکستانی طلبہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا, میں عربوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر بھی کوئی اس طرح کا. پھر یہ ہوا کہ آخری اللہ تعالیٰ نے جامعہ امام میں جب بھیجا, کچھ سالوں بعد مجھے پھر میں نے مولانا محمد اسحاق بٹی اور باقی مختلف اور شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی اور اسی طرح غزنوی خاندان کو پڑھا, تو مجھے پتہ چلا یار کیسے کیسے بڑے ہیرے ادھر موجود تھے. لیکن اس کے باوجود میں ادھر آ کے بھی کئی بار مجھے, صحیح بات ہے فرید بھائی کو بھی اس کا ادراک ہے, کئی مسائل میں بولتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے ادھر کا عرف کا پتہ نہ ہو, کوئی میں غلط بات نہ کہہ دوں, کیونکہ جو بندہ ادھر پلتا پہنچتا ہے ادھر آ کے وہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے جیسے شیخ عبدالوہاب نے کہا کہ اس میں ایک وہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ الاحکام لا تتغیر بتغیر الزمان والمکان ولكن الفتاوى تتغیر بتغیر الزمان والمکان. اس لیے آپ دیکھیں گے شیخ بن باز کے کئی فتاوی میں وہ کہتے ہیں اسأل اہل بلدک,
ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم ہے. اور دوسری بات میں آپ بتاؤں, کئی طلباء آخری میرے پاس آتے کہ شیخ صاحب کیسے مدینہ یونیورسٹی جائیں, کیسے سعودیہ جائیں, بس میں نے ادھر جانا ہے. اور ان کا نا یعنی ہدف اول و آخر ہے کہ بس میں نے مدینہ یونیورسٹی جانا ہے. میں بولتا ہوں بیٹا دیکھو آپ کا یہ آپ, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں, اگر نہ ہونا وہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ علم سے ہی ہٹ جاتا ہے, علم سے ہی ہٹ جاتا ہے. اور اس کا بڑا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کئی ایسے ہونہار بچے جو اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. اس میں بس یہی بات میں اس میں وہ ایک ہی تعلیق لگانا چاہتا تھا کہ واللہ جو طالب علم یہاں نہیں پڑھتا نا وہ وہاں بھی نہیں پڑھتا. یہ مختصر بات ہے, بالکل 100% ایسے, لا شک, یہ واللہ اس کا میں بھی شاہد ہوں, میں نے خود مشاہدہ کیا. جو یہاں پڑھتا ہے وہی وہاں پڑھتا ہے. میں نے بھی 3-4 دفعہ اپلائی کیا شیخ, میں بھی یہ کہنا چاہتا تھا, میں نے بھی کوئی 3-4 دفعہ اپلائی کیا, مایوسی بھی ہوئی کہ بھئی ایڈمیشن نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اس میں ایک چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ میں یعنی کچھ علماء سے نا ابتدا میں علماء سے پڑھتا تھا, تو اس میں یہ ہوا کہ یعنی عربی میری اتنی ہوگی کہ میں نا دروس سن لیتا تھا, عرب مشائخ کے دروس سن لیتا تھا. تو میں کسی مدرسے میں نا داخلہ نہیں لے رہا تھا, تو کچھ ساتھی ہیں شیخ صاحب ان کو جانتے ہیں, انہوں نے جا کے نا میرا جامعہ رحمانیہ میں داخلہ کرا دیا. اور میں ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ وہ جو ہے مجھے اس طرف لے گئے, کیونکہ جب آپ مثلا یہاں پہ بھی نا ایک فضا کچھ لوگوں کے ہاں یہ ایک ماحول یہ بھی ہے, ایک سوچ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تو مشائخ ہیں ہی نہیں, یہ جو عرب مشائخ ہیں یہی علماء ہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ وہ دیکھتے ہیں یا ان کی عربی نئی عربی سیکھی ہوتی ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ بڑے چوٹی کے علماء موجود ہیں مدارس کے اندر, اور جنہوں نے ایسے علماء ہیں کہ جو آپ کو نا ہر فن میں مہارت والے علماء ملیں گے. کہ صرف اگر آپ ان سے کوئی صرفی سوال پوچھیں وہ آپ کو جواب دیں گے, نحو میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو مہارت ملے گی. ابن عقیل تک کتابیں انہوں نے پڑھائی ہوں گی. ایک ہمارے استاد تھے حافظ زید احمد حافظ اللہ تعالی معروف ہے رحمانی, تو الفیہ ان کو زبانی یاد تھی. اسی طرح الفیہ شرح ابن عقیل کے اندر جو استشہاد کے لیے ابن عقیل رحمہ شواہد لے کر آتے ہیں وہ بھی ان کو یاد تھے, اور وہ ان کا بھی اعراب کراتے تھے. تو ماشاءاللہ یہ یعنی ہمارے ہاں بڑے ہی پائے کے علماء مشائخ موجود ہیں, اور استفادہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس ان کو تلاش کریں, ان سے استفادہ کریں. اصل یہ ہے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ یعنی یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ یہاں, اسی طرح ایک اپوزٹ تعصب دوسرا بھی ہے کہ وہاں بھی علماء نہیں ہیں ان کو تو بلکہ وہاں پر تو حکومتی علماء ہیں نا, علماء الفلوس علماء السلطان. تو نہ ہی یعنی یہاں کے علماء کو یعنی بالکل اپنانا, یعنی آپ اپنائیں اور وہاں کی بے خبر رہیں, اور نہ ہی یعنی یہ ہو کہ آپ اسی لیے شیخ اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت منہج دیا ہے, منہج السلف دیا ہے, تو اس میں اتنی خوبصورتی ہے ہی یہ کہ نہ ہمیں کیا تعصب ہے اس چیز کا کہ یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے, یا نہ ہمیں یہ تعصب ہے اس کی زبان ہماری نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ جو منہج سلف پہ چلتا ہے وہ ہمارا ہے, وہ افریقہ میں ہے, وہ ایشیا میں ہے, وہ یورپ میں ہے, وہ سعودیہ میں ہے, وہ پاکستان میں, وہ ہند میں ہے, وہ کہیں بھی ہے, وہ ہمارا عالم ہے الحمدللہ. اور وہ پرانا ہے, وہ نیا ہے, وہ اگر اس منہج پہ موجود ہے تو وہ ہمارا ہے. اچھا شیخ, ایک واقعہ اور ایک سوال. واقعہ مجھے اس سے یہ یاد آیا, ابھی پچھلے دنوں میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ طارق بھائی کے ساتھ, انہوں نے اپنی بات سنائی. کہتے ہیں میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں نے مدینہ یونیورسٹی جانا ہے نا, تو میں جب گیا ادھر عمرے کے لیے تو میں ایک طالب علم مدینہ کے ان سے رابطے میں تھا. انہوں نے ایسے ذکر کیا, ان کا تھا اس طالب علم کا یا نہیں تعارف نہیں تھا. تو کہتے ہیں میں بہت تنگ کیا ان کو, یار آپ مجھے انٹرویو کروا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, مسلسل میسیج پہ ان کو تنگ کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فلاں وقت نا ایک حلقہ ہے اس وقت ہوتا ہے, وہاں پر آ کے بیٹھ جائیں. کہتے ہیں میں جا کر بیٹھ گیا, تو وہ ایک شیخ درس دے رہے تھے, میں ادھر جا کے میسیج کرتا رہا کہ وہ جواب دیں گے. تو کہتے ہیں میں پھر درس میں ہی بیٹھ گیا, شیخ نے درس دیا, تسلی سے اٹھ کے آئے, بعد میں آئے, کہتے ہیں میں ہی وہ طالب علم ہوں جس سے آپ رابطے میں تھے نا. تو وہ ہمارے شیخ عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ تھے, ان سے وہ رابطے میں تھے. اچھا کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں میں مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے. کہتے ہیں شیخ نے مجھ سے کہا بیٹا آپ نے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے یا آپ نے علم حاصل کرنا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تو علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ان کا اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے نا تو آپ پاکستان جائیں, کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں, وہاں بھی علم مل جائے گا آپ کو. اس پر آپ معلق نہ کریں کہ یہاں داخلہ ہوگا تو میں نے علم حاصل کرنا ہے. تو یہ تو یعنی اصول یہی ہے جو ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں لب المسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جس نے پڑھنا اس نے پڑھ لینا ہے. اچھا دوسرا جو میں کہہ رہا تھا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مشائخ نے جیسے ساری بات کی کہ اہل بلد کے علماء سے علم حاصل کرنا ہے, اس کے فوائد ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ
یہاں سے جب پڑھ لیتے ہیں ہمارے طلبہ اور پھر ان کو موقع ملتا بھی ہے جانے کا اور وہ وہاں جا کر یا تو واپس آ جاتے ہیں یا اس لیے نہیں جاتے کہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہوا ہے. یہ ایک دوسری انتہا ہے. جیسے یہ کفران نعمت ہے نا کہ انسان اہل بلد جو ہیں یہ تعلم ہے اخی, تعلم بھی ہے اور علمی کفران نعمت بھی ہے کہ اگر مدینہ جانے کا کسی کو موقع مل جائے اور وہ اس لیے واپس آ جائے کہ وہاں علم نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت سنگین بات ہے. اس پر بھی تنبیہ لازمی ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں جو لڑکے اس لیے چھوڑ کر ہیں کہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہوا ہے. تو مشائخ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر اس پر ذرا کوئی روشنی ڈال دیں کہ کیا جو طالب علم یہاں سے دست اندامی کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو وہاں جانے کا کوئی فائدہ ہے یا وہ کیا فائدہ وہاں اٹھا سکتا ہے. میں ایک بات صرف اس میں اضافہ کروں گا بڑے بھائی کے حوالے سے ہی. جب میں خود بھی گیا تھا تو میں ظاہر بات ہے میں مدرسہ پڑھ کے نہیں گیا تھا, تو انہوں نے مجھے ابتدا میں ہی اس چیز کا پابند کیا کہ آپ نے اس درس میں مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے. اور بڑے بھائی کا خود بھی یہ موقف ہے کہ جو آدمی مدینہ میں جائے اور مسجد نبوی میں نہیں جاتا یا اس کے حلقات میں نہیں بیٹھتا وہ باقاعدہ گناہ گار ہے, طالب علم ہو کے جو نہیں. اور یہ ان کے استاذ کا اصل میں موقف ہے, شیخ علی توحیدری حفظہ اللہ. تو ان کا یہ موقف تھا, انہوں نے شیخ محب کو شاید یاد ہو جو مجلس ہوئی تھی ہماری عدت البا کی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو طالب علم ادھر آئے مدینہ میں اور صرف جامعہ اسلامیہ تک محدود رہے, اور انہوں نے مثالیں بھی دیں اس کی کہ اس کے بعد وہ ادھر نہیں جاتا تو وہ گنہگار ہے, کہ وہ علم کا حق ادا نہیں کر رہا ہو. ٹھیک ہے, یا تو اس کی کوئی ایسی شرعی عذر موجود ہو تو الگ بات ہے. اگر اس کے شرعی عذر موجود نہیں, اور شرعی عذر آپ سب علماء ہیں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, تو وہ کفران نعمت کر رہا ہے, وہ گنہگار ہے. تو بڑے بھائی نے انہوں نے مجھے اپنے کسی شیخ کا واقعہ سنایا کہ وہ اس طرح عمرے پہ آئے, تو اس وقت موبائل کا دور نہیں ہوتا تھا, تو سب طلاب جو ہے نا باب الحجرہ اور دوسرا کیا باب ہے اس جگہ پہ بیٹھتے ہوتے تھے سب. ہاں جی, تو کہتے ادھر وہ آئے تو ان کو طلاب مل گئے, کچھ نہیں ملے مغرب سے عشاء کے درمیان, باقی طلاب عشاء کے بعد ملے. ان کا بھائی تم لوگ کدھر تھے؟ ان کا جی ہم شیخ عباد کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو جامعہ اسلامیہ میں لڑکے آتے ہیں نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو پہلی قسم کے وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, رجع کما جاء, یعنی ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل سالم, اپنے اوپر کچھ لگنے نہیں دیتے. اور 99% چلے تھوڑا سا نیچے لے آئے, 95% ایسی ہوتے ہیں. ہاں جی, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں میں مدینہ میں مسجد نبی میں ہوتا ہوں, جو حاجی ہے میرے سے رابطہ کر لے, میں ادھر اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ پہلی قسم ہوتی ہے. دوسری وہ ہوتی ہے جن کا فوکس جامعہ اسلامیہ تک ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر پڑھنا ہے. وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں, کیونکہ جیسے ڈاکٹر فضل الہی صاحب نصیحت کرتے تھے جامعہ اسلامیہ کے طلاب کو کہ آپ کا جو یہاں پہ منہج سیٹ ہے, جو نصاب ہے نا, اس کو اگر آپ مکمل طور پہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ الحمدللہ حق ادا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بدایت المجتہد ہے, جو طالب علم صحیح طرح حق ادا کر کے پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ فقہ کے مسائل میں کبھی دھکا نہیں کھائے گا, اگر اسے باقی اصول و ضوابط پتہ ہیں تو. اور تیسری قسم کون سی ہوتی ہے, جو جامعہ میں بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں, حرم کے حلقات رحلات علمیہ میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور ان کا اصل کیا ہے کہ ہم علم لینے کے لیے آئے ہیں تو علم لے کے جانا ہے یہاں سے. تو یہ وہ ہیں جو حق ادا کرتے ہیں. اور پھر یہ تینوں جب پاکستان میں پہنچتے ہیں, جہاں بھی اپنے بلد میں پہنچتے ہیں, تو پہلے سے ان کی پہچان ہو چکی ہوتی ہے, ان کی پہلے سے پہچان بن چکی ہوتی ہے, اور مدارس والے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کن کو لینا ہے کن کو نہیں لینا, اور کن کے بارے میں. ہاں, تو آپ ادھر سے فارغ ہوں تو مزہ تو تب ہے کہ آپ کو لوگ یاد کر رہے ہوں کہ یہ بندہ آ رہا ہے تو اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. عبدالعزیز بھائی کے سوال سے نا بات ہے کہ یاد آئی ہے, شیخ عبد المحسن قاسم حافظہ اللہ نے نا اپنے دادا ابو پر ان کے حالات پر کتاب لکھی, تو اس میں انہوں نے ذکر کیا وہ مفتی مملکہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کے ساتھ نا رہے ہیں بہت عرصہ. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کتنا زیادہ وہ ان کے دروس کا التزام کیا کرتے. کئی کتابیں انہوں نے ان سے کتنی زیادہ مرتبہ پڑھی ہیں, پتہ نہیں شاید وہ آپ نے فوائد لکھے تھے حافظ صاحب, اردو میں نقل بھی کی ہیں. اربعین نووی کتنی مرتبہ انہوں نے تعلیق لگائی, انہوں نے ہر بار لکھی ہے, اور کسی فقہ کی کتاب پر تعلیق لگائی ہے وہ انہوں نے لکھی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جو سنجیدہ طلبۃ العلم ہے نا, ان کا معاملہ یہ کہ انہوں نے ایک کتاب استاد سے, ایک ہی استاد سے کتنی مرتبہ پڑھی ہے, یہ نہیں سوچا کہ ہم نے تو پہلے پڑھا ہوا ہے. یہ کتنا عجیب رویہ کہ بندہ کہیں اور جا کے کہ میں نے تو پہلے پڑھا ہوا ہے. ہر استاد سے آدمی کو نئی بات سیکھنے کی بات ملتی ہے. اگر ایک مادہ ہو اور استاد مختلف ہو
اور بندے کو موقع مل رہا ہو اور اس کی کوئی ایسی اہم کوئی مجبوری نہ ہو کہ وہ ترک کرے، تو اس کو ترک کرنا بھی میں سمجھتا ہوں یہ حماقت کی بات ہے۔ اگر آدمی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو بندہ بالکل نئے مادے، نئے پڑھانے والے، نیا منہج، نئی چیزیں، نیا نظام تعلیم، اس کو بندہ یہ چھوڑ کے آ جائے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے، سنگین۔ بعض کو نصیحت کی جاتی ہے یہاں سے جاتے وقت کہ آپ کا داخلہ ہو گیا ہے تو عمرے شمرے کریں وہاں پہ جا کے، علم تو آپ نے پڑھ لیا ہوا۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مشائخ سے التزام کرتے نا، کہتے تھے کہ ان کے پاس ہم اتنی دیر ٹھہرے ہیں کہ اب ہمیں ان سے کوئی نیا نہیں ملتا، اس قدر ٹھہرے کہ مطلب بالکل یعنی کوئی نئی بات، سارا نچوڑ لیا، ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں، تو اس کا مطلب وہ نئی بات سننے کے لیے کتنا حریص رہتے تھے کہ ہمیں کوئی نئی بات ملے گی۔ بالکل اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ من ثبت نبت، ہاں یعنی جو ثابت قدم ہو جائے وہ، اسی لیے آپ دیکھیں بعض سلف ایسے ہیں جنہوں نے، بعض علماء جو اپنے استاد کا 30 سال لگے رہے، آپ یہ ذرا تصور کریں نا، ایک شیخ کے پاس 30 سال، اس سے زیادہ مشائخ اختبار لیتے تھے اللہ اکبر، کہ بھئی تم آئے ہو۔ امام شافعی کا معروف ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے امتحان لیا اور بڑا ماشاءاللہ شاباشی بھی دی، اور اسی طرح امام شافعی کی جو الرسالہ ہے، امام مزنی کہتے ہیں میں نے 60 بار پڑھی اور ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ملا، دیکھیں نا، تو یہ ہے۔ باقی ابھی ایک اور میرے ذہن میں سوال آتا کہ دیکھیں مشائخ ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہے، لیکن اب سوال یہ ہمارے معاشرے میں یا بعض لوگوں کے ذہنوں میں یا عوام الناس میں یہ ہے کہ یار یہ جو مدینہ میں پڑھ کے آتے ہیں کیا یہ تو سعودیہ کے نمائندے بنے، خاص پس منظر لے کے، یہ تو یہ تو ایک بند دماغ والے لوگ ہیں، ہاں، اور یہ لوگ انہوں نے آ کے کیا کارنامہ انجام دیا دنیا میں، یہ جو جامعہ اسلامیہ جب سے کھلا ہے کیا 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 انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگ کو کریں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے آپ کے اساتذہ زیادہ ہوتے ہیں، جتنے ماشاء اللہ یعنی، اور آپ متخصصین اور مختلف نیشنلٹیز اور مختلف یعنی طلبۃ العلم جو جنسیات مختلفہ کے ساتھ آپ بیٹھتے، افریقن، امریکن، برازیلین، ہندوستانی، بنگالی، افغانی، ہر نیشنلٹی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ مجھے تو، میں دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھوں اس سے تو آپ کا دماغ بہت کھلتا ہے، بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے شیخ، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اس کے بارے میں آپ لوگ دیکھیں ماشاء اللہ۔ بڑی بچگانہ سی بات ہے کہ کوئی کہے کہ جو وہاں سے پڑھ کے مشائخ ہیں انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دی، جبکہ اس وقت آپ کے جتنے کبار علماء ہیں ان میں سے اکثر سعودی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہیں، شیخ عبدالرحمان ضیاء صاحب وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی سعودی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، حافظ شریف صاحب حافظ اللہ سعودیہ سے پڑھے ہیں، اور مسعود عالم صاحب، حافظ عبدالستار حماد صاحب، یعنی ایک لمبی لائن ہے علماء کی۔ بلکہ اس کے بعد بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ، بلکہ یہ بات اگر یہ بات کہی جائے کہ کوئی اہل حدیث طالب علم یہ بات کہے کہ میرے مشائخ میں اب تک ایک بھی مدینہ یونیورسٹی کا فاضل نہیں ہے، یا وہاں کے فاضل سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ شاگرد کا سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بڑی مشکل ایسا طالب علم جھوٹ بولے گا۔ آپ کو کون سا اس مدرسہ ہے جہاں پر کوئی آپ کو وہ نہیں ملے گا، بڑے مدارس جیسے آسانی ساری شیخ القل سے گزر کے جاتی ہے، ہر طالب علم کو ملے گا، بلکہ اس کو علمی لحاظ سے خارج کر دینا چاہیے، تم طالب علم نہیں ہو اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو۔ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، یعنی ہم سنتے ہیں روزانہ کہ اسلام جو ہے یورپ میں 400% زیادہ اسلام قبول کرنے لگ گئے لوگ، فلاں واقعے کے بعد فلاں اس کے بعد، تو وہاں پہ جو دعویٰ کا جو سین ہے اس کے اوپر تمام سلفی علماء ہی نظر آتے ہیں، اور وہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ سعودی جامعہ سے پڑھے۔ اصل میں نا یہ بات تو ظہر من الشمس ہے کہ علماء نے کیا کیا جو وہاں سے پڑھ گئے، یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ وہ سوال کون پوچھ رہا ہے؟ نہیں یہ کہ ان کا ذہن بالکل یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ سعودیہ کے نمائندے ہیں، یہ سوال زیادہ اہم ہے۔ سعودیہ کے نمائندے یعنی آپ لوگ ادھر کے نمائندے ہیں، ادھر لابی کرنے ہیں۔ اصل میں شاید یہ ہوتا ہے، وہی ہے نا جو سعودیہ آپ کو دیکھے، اشکال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے علماء جب پڑھ کے آئے نا تب بڑا توسع تھا، بہت وہاں پر بھی ہمارے والا ماحول تھا، اب وہ یعنی وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو بلاتے تھے، وارڈ دیتے تھے، وہ بڑا شاندار منہج تھا، اس دور کے علماء نے بڑا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں اس دور میں نا جو یہ ویژن 2030 آ گیا، ایک خاص سیاسی منہج آ گیا، اب جو وہاں پہ پڑھ کے آ رہے ہیں نا وہ اس منہج کے آگے یعنی اس کی تبریر کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے اس مشن پر آ رہے ہیں، بلکہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ مشنری لوگ ہیں جو وہاں سے خالص اس مشن پر آتے ہیں کہ جو ویژن 2030 ہے وہ اب مدینہ یونیورسٹی کا منہج بن گیا اور وہ آپ میں شفٹ ہو رہا ہے جو پڑھ کر آ رہے ہیں۔ یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ جو 2030 کا ویژن تھا وہ باقی یونیورسٹیز میں آ گیا اور اس کی بیک اسی کے مطابق طلبہ تیار
اور یہ بات کرنے والے ایسی تضاد بیانی کا شکار ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے شدت پسند آتے ہیں جو اپنے ہی طرح کے مسلمان اگر کوئی بدعتی ہے تو اس کو قبول نہیں کر رہے, جبکہ جو وی این ہے وہ تو کہتا ہے کافروں کو بھی قبول کرو. یہ خود بات, دونوں باتیں خود ہی کہہ رہے ہیں. اور یہ یعنی کتنا بڑا تضاد ہے. یعنی ہم تو بالکل دیکھ رہے ہیں جو طالب علم پڑھ کے آ رہے ہیں وہ اس وی این کے وہ تو وی این بھی اس چیز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور کیا اس میں وہ یعنی اہل بدعت کے ساتھ اتنی سختی کر رہے ہیں تو کفار کے ساتھ کتنی کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ توسع نہیں ہے, جو فروعی مسائل ہیں, فقہی مسائل ہیں, ان میں تو مدینہ یونیورسٹی والوں کو کہا جاتا ہے یہ متساہل ہے. متساہل ہیں, یہ جی کہہ دیتے ہیں جی اس حدیث پہ عمل تھوڑا نہیں کرتے ہوتا. جی شیخ. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ عالم پر تو یہ فریضہ عالم کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کرے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب جو لکھی اعلام الموقعین, اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل میں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کرنے والے ہیں. جس دن بھی اپنی اس منہج سے ہٹیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی پکڑے جائیں گے, گنہ گار ہوں گے. تو عالم کو بات کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی جماعت کا, کسی تحریک کا, کسی ملک کا منہج کیا ہے. بالکل ایسا ہی اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کا منہج کیا ہے. نہ ہی اس کو یہ پرواہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ماضی کیا تھا یا ہمارا دائیں بائیں کے میرے لوگ کیا ہیں. اصل میں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن, ہاں, بات پہنچانے میں حکمت کیا ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ دین ہی بدل ڈالے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پکڑا جائے گا نا. تو بات یہ ہے کہ جو مدینہ یونیورسٹی کے علماء ہیں یا دیگر کسی سعودی جامعہ میں پڑھے ہیں, ان علماء میں سے, ان مشائخ میں سے جو وہاں سے پڑھے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری بھی یہی ڈالی ہے, ان کے ساتھ حسن ظن بھی یہی ہے. اور یہی چیز ہم نے ان سے دیکھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ یہاں کوئی ایسے عالم ہو جو سعودیہ میں اب ایسے امور شروع ہوئے ہیں جو خلاف شرع ہیں, وہ کوئی اس کا دفاع کرتے ہوں. ایسا نہیں ہے. بلکہ کوئی یہاں ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ یہاں بھی سین میں ہونے چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسے ہی. بلکہ وہاں سے جو قرآن و سنت کا یا سلف کا جو منہج انہوں نے سیکھا اسی کی ترویج کرتے ہیں. اس پر ان میں کیا گناہ؟ بالکل, اس میں تو کوئی عار نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. یہی ان کا واجب ہے کہ وہ اسی کو بیان کریں. رہی یہ بات کہ ہم یہ کہا جائے کہ ہمارے جو پرانے علماء تھے ان میں تو توسع اتنا زیادہ تھا یا ان میں کیا لیں رواداری اتنی زیادہ تھی کہ وہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو تنزیل اور تطبیق کے مسئلے ہیں نا, یہ اجتہادی یہ لفظ دوبارہ ذرا بول دیں آپ اونچی بات سے. بالکل, یعنی تنزیل و تطبیق, یعنی کسی معاملے کو اس کے اوپر فٹ کرنا جو ہے یہ یختلف عن الاصول. اصول میں متفق ہیں بالکل ایسے, لیکن تنزیل میں علماء میں اختلاف ہوتا ہے. ایک ہی بالکل ایسے, بالکل ایسے. اس میں اصل میں وہ مسالے اور فاسد والا معاملہ کیونکہ ایک عالم مختلف نظریے سے دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں وہ اتفقون علی الاصول. بالکل ایسے, لیکن قد یختلفون علی التنزیل والحکمہ بالکل ایسے من تنزیل. یعنی ہو سکتا ہے وہ یہ حکمت یہ دیکھ رہے ہو کہ یار اس کو ابھی ادھر ہی فٹ کرو, وہ دوسرا عالم سوچ رہا نہیں یار تھوڑا سا صبر کر لو. اس میں شاید ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ آج سے 47 سے پہلے ہم ایک ایسی کمیونٹی میں تھے جہاں پہ ہمارے ساتھ غیر مسلم اقوام بھی ساتھ تھیں, تو اس وقت مسائل تھوڑے بدل جاتے ہیں. اس اوپر مسلمان حکومت موجود نہیں تھی. جب ایک آزاد مملکت بن گئی ہے جو مسلم ریاست ہے تو اب چیزیں بدل جائیں گی, مسائل بالکل بدل جاتے ہیں. یہ بہت چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, اس وجہ سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. شیخ کی بات درمیان میں رہ گئی میرا خیال. جی شیخ, بات تنزیل اور تطبیق والی بات آپ بات اور تنزیل اور تطبیق میں بہرحال جو ہے نا وہ اختلاف ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک زمانے کے علماء ہوں کوئی سے دو تو ممکن ہے ان کی رائے میں اختلاف ہو جائے, یہ تو زمانہ بھی مختلف. دوسری بات ہے یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ اس رواداری کے قائل تھے. ہمارے کتنے علماء ایسے ہیں جو پہلے بھی تنبیہ کرتے رہتے تھے. جماعت اسلامی کا نظریہ اہل الحدیث کا جو منہج ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے. ہمارے علماء نے اس پر تنبیہ کی ہے اور حتیٰ کہ یعنی مولانا داؤد راز نے بھی لکھا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے اس پر اتنا لکھا ہے. بالکل ایسے اصل میں یہ حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی جو لکھا پورا یعنی جو ملوکیت پہ جو ہے بالکل ایسے. اصل میں جو ایسے کہنے والے ہوتے ہیں نا یہ ان کی اپنی وسعت ظرفی کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز بھی کسی جگہ پہ رائج ہو تو جو سلفی منہج کا عالم ہے نا اس کا یہ نہیں ہے کام کہ وہ اس اصول کو یا اس رائج چیز کو جو ہے نا وہ حفاظت کرنے کی کوشش کرے, بلکہ اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سنت کی طرف لوٹا دے. اس کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جہود اس میں واضح ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں فکری بہت ساری جو ہے نا وہ مسائل بہت زیادہ آج سے زیادہ بالکل ایسے ہی. یعنی باقی لکھا نا اشاعرہ ماتریدیہ معتزلہ جہمیہ ابھی کہاں ہے, ابھی وہ ان کے اثرات تو ہیں
ان کے بعض نطفات ہیں لیکن اچھا پھر ہمارے یہاں کے علماء نے قبول بھی کیا. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑے عالم تھے ہمارے سلطان محدث جلال پوری رحمہ اللہ. ان کی کتابوں میں نا اسماء و صفات کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ جھول پایا جاتا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل پر کوئی اچھی طرح سے ان کی نظر نہیں تھی. حتیٰ کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا جو واقعہ بالکل ایسے تفسیر میں جب انہوں نے کیا تو علماء غزنویہ نے ان کو وہ کیا بالکل ایسے. بالکل. اچھا اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اصول پہ ہمارے علماء متفق ہیں. تو کہیں کسی جگہ پہ اگر کسی سے کوئی ایسی کمزوری ایسا جھول رہ گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ ہمارے یہاں کے اہل حدیث علماء کا یہ منہج ہی نہیں تھا تو تم یہ نیا منہج لے آئے ہو. بالکل ایسا تو بالکل نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعہ ہے نا آپ کا یہ شریعت کتاب ہے, آپ اصل بنائیں کتاب و سنت کو, واقعے کا تجزیہ اس کی روشنی میں کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یا پچھلے 10 سال ہم اس کو اصل بناتے ہیں کہ علماء یہ کرتے رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں ہوتا رہا تو اب کتاب و سنت کو اس کے تابع کر دو اور میزان ہی الٹ جاتا ہے. یہ اصل میں اچھا جو فقہی مذاہب ہیں نا آپ ان میں بھی دیکھیں ان میں بھی یہ عجیب قسم کی کشمکش چلتی رہی ہے. مثلاً احناف ہے نا احناف اور شافعیہ میں جو یعنی یہ تو ہے نا مذاہب اخلاقی نہیں. مثلا ایک مذہب میں مثال کے طور پہ احناف ہے نا ان میں آپس میں ان میں تقلید چونکہ اپنے امام کی تقلید کی جاتی تو انہی کے اندر ایسے علماء اٹھے ہیں جنہوں نے اس جمود کا رد کیا. ملا علی قاری ہے, عبدالحی لکھنوی ہے, ابن ابی العز رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاتباع. اچھا اب ان کے اپنے مسلک کے لوگوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا کہ تم نئی چیز لے آئے. اسی طرح محمد بن ابراہیم الوزیر جن کے 840 ہجری میں وفات ہوئی, العواصم القواسم علی, ان کے استاد نے ان کے خلاف کتاب لکھی اور انہوں نے اپنے استاد کے رد میں کتاب لکھی العواصم القواسم. اس کے آپ اشکالات پڑھے نا, خلاصہ پتہ کیا ہے کہ تم ایک نئی چیز لے کے آئے ہو. یہاں زیدیوں کا تو یہ موقف نہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ شوافے ہیں تو ان میں ابن شامہ رحمہ اللہ نے, ابو شامہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی المختصر المؤمل فی الرد الی الامر الاول. اسی طرح مالکی علماء ان کے نزدیک ان کے یہاں بھی معاملہ یہ. تو بات ہے کسی جگہ پر بھی اگر کوئی جھول یا کمی کوتاہی پیدا ہو جائے تو علماء کا ہم اصلاح کرنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو کہا ہے نا کہ مصلحین جنہیں کہا گیا یہ وہی ہے کہ جب لوگ بالکل غرباء اذا فسد الناس غرباء ہیں تو ہر اہل علم کا تو بہرحال جو ہے نا وہ وظیفہ یہی ہے اصلاح کرنا. یعنی چیز کو اس طرح نہیں ماپنا چاہیے کہ چل کیا رہا تھا یا پہلے کیا کرتے ہیں, اس پہ ماپنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں یہ ہے کہ نہیں. اب یہ ہو گیا نا شیخ, وہ دیکھتے کہ لوگوں کو کیا چاہیے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا بولتی ہے, تو لوگوں کی رغبت کی بنا پہ شریعت کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں ہاں تاکہ لوگ زیادہ آئیں اور میں سائنٹزم پھیلاؤں, قرآن کو اپنی طرف سے وہ کروں تاکہ نوجوان کو سائنس زیادہ پسند ہے. تو میں بھائی صاحب ادھر پورٹل لے آؤں اور اس کو ایمان کا حصہ بنا دوں, یا پھر نعوذ باللہ قرآنی آیات کی ایسی تفسیر کہوں جو نہ سلف صالحین نہ ابھی موجودہ علماء میں کوئی وہ ہو, اپنی طرف سے کوئی جدید. یہ بھی مسائل ہیں. اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیخ, جیسے آپ نے کہا اصلاح کرنا چاہیے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے اصلاح کریں. بعض دعویٰ کرتے ہیں انقلاب لاؤ, انقلاب نبوی, اور اسی پہ زندگی کھپا دیتے ہیں, حالانکہ طریقہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انقلاب نبوی کا کیا ہے. وہ سمجھے بس نعرہ لگاؤ اسی طرح انقلاب آ گیا. یعنی مثلا ہمارے پاس ایک بندہ ہے شیخ صاحب, وہ کسی سے متاثر تھا ہاں, اور بولتا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں تفصیلات بتاؤں گا. المہم ایک بندہ ہے, وہ بولتا ہے میں ایک بندے کا فالوور ہوں ہاں, اور میں انقلاب بتا چکے وہ میں نے بتایا, لیکن عبدالعزیز بھائی لوگ وہ بولتا ہے عبدالعزیز بھائی کہ میں انقلاب لانا چاہتا ہوں, میں اس کی فالو کر رہا ہوں جو انقلاب میں. تو پھر تم مجھے بتاؤ کیسے لاتے, وہ کاک پتہ نہیں بھائی جان کو, بس وہ فالو کرے انقلاب. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کا جو عمل ہے, جو علماء کا عمل ہے, وہ کیسے کیا جائے, اور مثلا جو انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں. شیخ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم 40-50-100 اور بندے پیدا کریں گے, تو پھر ہم نے پوچھا چلے 200-1000 بندہ پیدا ہو گیا, اب کیا ہوگا. پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں. کس جیسے بندے, اس جیسے ایک جیسے مطلب جیسے وہ تقریر کر رہے ہیں نا, تو ان جیسے کچھ اور تقریر کرنے والے پیدا کر لیں گے تو اس سے انقلاب آ جائے گا. اور وہ جس کو ہے نا, وہ ایک دن ڈی چوک میں اسلام آباد میں وہ تقریر کر رہے تھے, وہ کوئی فلسطین کے موضوع تھا. اب کیا کرتے ہیں, موضوع فلسطین کا ہے, بولتے جاؤ مسجدوں میں جا کے ان مولویوں کو نکالو اور انقلاب لے آؤ. غزہ جانا چاہیے بیچارے مولویوں کے, کیا یہ اس طرح کے انقلاب چاہتے ہیں. یہ اصل میں یہ ہے کہ روئی بزا کی پیدائش میں انقلاب آ جائے گا. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بلکہ وہ ایک اسپیکر ہے نا, تو مشہور اسپیکر ہیں, تو وہ انقلاب بتا رہے تھے, کہتے ہیں انقلاب ایسے نہیں آتے, یہ تو گلیوں میں خون بہے گا. تو صحیح بات ہے نا, ہاں جی صحیح بات نہیں ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے, صحیح بات ہے.
وہ کہتے ہیں ایسے نہیں، انقلاب تو آپ سے خون مانگے گا تو اس کے بعد ہی کچھ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ انقلاب صرف چائے کی پیالی میں آتا ہے. وہ چائے کو ہلاتے رہتے ہیں اور بس گفتگو کرتے ہیں، صرف باتیں. یا ان کے جیبی انقلاب آ جاتا ہے وہ. انقلاب آنا بھی چاہیے. اچھا اخوان اصل میں اس سوال میں نا کچھ اجمال ہے. انقلاب تو کئی قسم کا ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں بھی انقلاب آتے ہیں بہت سارے شب و فراز جو ہوتے ہیں. معاشرے کس قسم کا یہ مراد ہے جو سیاسی طور پر یعنی تختہ الٹ دینا اور فلاں فلاں، یا ہماری بات کا پس منظر اصل میں وہ تعلیم و تعلم سے متعلق تھا. تو یا اس سے متعلق آپ کا سوال میں انقلاب مراد ہے کہ کیسے تعلیمی انقلاب یہ کیسا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے شیخ، لیکن سیاسی انقلاب میں تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنی بات کا رخ تھوڑا واضح کریں. اصل میں آپ نے کہا نا جو یعنی جو طالب علم ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا دفاع کرے یا وہ کرے، وہ قرآن و حدیث کو بتلائے اور اصلاح کرے. تو ایک سائڈ پہ ہے کہ یہ اصلاح کا امر ہے، دوسری سائڈ پہ کچھ بولتے ہیں ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم انقلاب نہیں چاہتے، ہم نے اصلاح کرنی، ہمارا کام ہے اصلاح کرنا. یعنی عالم معاشرے میں اصلاح کام کیسے کرے؟ ہاں وہ انقلاب کیوں نہیں لے کے آتا؟ اب وہ کیوں نہیں لے کے، بس یہ اسی میں آپ کو سادے نہیں. یا میرا کوشچن یہ ہے کہ انقلاب کی ضرورت ہے یا اصلاح کی ضرورت ہے؟ یعنی علماء کو اوور آل سوسائٹی میں اصلاح ہونی چاہیے یا انقلاب ہونا چاہیے؟ سوال یہ بھی ہے نا کہ کیا انقلاب اصلاح انقلاب نہیں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات کرتے ہیں نا کہ اصلاح ہوئی تو وہ اصلاح انقلاب نہیں ہوتا کیا؟ یہ سوال ہے سر. یہ کوشچن یہ تو پھر لغت سے اب پہلے آغاز کریں انقلاب. اصل میں دیکھ میں بھی عرض یہی کرنے لگا تھا، اصل میں جو انقلاب ہے نا یہ باب انفعال ہے نا، اس میں انفعالیت پائی جاتی ہے. اصل میں اس کا معنی بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ مثلا قلبتہ فانقلب، کہ میں نے اس کو الٹ پلٹ کیا تو الٹ پلٹ ہو گیا. اس میں انفعالیت پائی جاتی ہے اس باب میں. تو بات یہ ہے کہ اصلاح سے ہی انقلاب آتا ہے. انقلاب کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی خون بہانا پڑے اور کوئی اس قسم کے امور کرنے پڑیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام نے اصلاح کی ہے نا، نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انقلب الامر، یہی ہوا نا، کفر سے اسلام آ گیا. تو بات یہ ہے کہ انقلاب لفظ جو ہے نا، اس لفظ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس لفظ کو یعنی شرعی جو ہے نا معنی اس سے دور کر دیا گیا، اور اس کا ایک خاص مفہوم یہ رکھ دیا گیا کہ انقلاب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو نقشہ بدلا ہو. یہ اصل ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں یعنی فوریت جو ہے نا وہ تصور کر لی گئی ہے. حالانکہ اس لفظ کا مدلول بھی یہ نہیں ہے، اور اس لفظ کو جو عرف میں جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قوانین یا سنت بنائی ہے نا کونی، اس کے بھی خلاف ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، آپ کے علم میں بھی ہوگا. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے نا، کئی اہل علم نے ایسا کہا ہے، ایک آدھ کی بات نہیں ہے، جب امام مہدی آئیں گے نا تو یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ یصلح فی لیلۃ، یہ تو ان کے بارے میں نا، ان کی ذات کے بارے میں. لیکن جو ماحول ہے نا اس سے متعلق اہل علم نے لکھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ماحول خراب تھا تو وہ اٹھیں تو صبح انقلاب آ گئے. یہ نہیں مطلب اس کا، پہلے سے مسلمانوں کی خلافت قائم ہوگی، جیسے عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. تو اہل علم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی ماحول بنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر امام مہدی کو لے آئیں گے، ماحول سازگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے مزید بہتری اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ سے زیادہ کوئی قوت والی شخصیت دنیا میں نہیں آئی، بالکل، جس کے قوا مضبوط ہوں اور صبر اور متحمل والی ہو، سمجھدار. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ ایک رات میں انقلاب لیں، تو غیر کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا؟ لا شک. اور پھر دیکھیں کہ اسوہ حسن، بالکل، پھر دیکھیں کہ جو ایک ملت کا بگاڑ ہوتا ہے نا اس کی اصلاح دیگر ملتوں کے ساتھ مقابلے کی بنسبت مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک ملت والے ہوتے ہیں نا ان میں چیزوں میں پیچیدگی جھول زیادہ ہوتا ہے اور دعوے ایک ہوتے ہیں، جبکہ جو غیر ہوتا ہے نا، مثلا کافر کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، بعض اوقات اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے زیادہ. جو اپنا بگڑا ہوتا ہے نا آسان ہوتی ہے اس کی، اپنا بگڑا اس سے بعض اوقات اس کی اصلاح کرنا مشکل ہو جاتی ہے دوسروں کی بنسبت نا. تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ایک رات میں انقلاب آ جائے. تو کیسے ممکن ہے کہ سب ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دعویٰ ہے ان کا، اور ان میں اتنے اختلافات ہیں، اور کوئی کہے کہ میں رات کو اس میں پھر کہتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں مکی دور جو تھا وہ 13 سال بعد ختم بھی تو ہوا تھا کبھی، تلوار چلی تو تھی نا. آپ کا کیا مطلب ہے کہ ایک رات نہیں تو لیکن 13 سال تو اتنے سال ہو گئے. ایک اور بھی کوشچن ایڈ کرنا چاہتا ہوں انہی کے کوشچن میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تزکیہ بس کر رہے ہیں، جس طرح وہ 13 سال
والی بات کر رہے ہیں نا, نظام کو بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. نظام بدلنا کہ آپ علماء نظام کیوں نہیں بدلتے اور نظام بدل. ہاں یہ وہ بولتے ہیں آپ لوگ ڈرپوک ہیں. یہ تو صحیح بات ہے. یار چھوڑے, شیخ نے سب کی بات لگا دی. اصل میں تصور کر لیا گیا کہ نا جب یہ سوال کوئی کرتا ہے نا کہ نظام نہیں بدلتے, تو اس کے ذہن میں نظام بدلنے کا ایک خاص تصور موجود ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو بتایا گیا ہے کہ نظام ایسے ہی بدلتا ہے. جس طریقے سے نظام بدلتا ہے نا اس میں وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور یہی وجہ جس وجہ سے انقلاب نہیں آتا, جس وجہ سے نظام نہیں بدلتا, کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس طریقے پر چلنے کو تیار ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ انقلاب آنا ہے, نظام بدلنا. کیونکہ اس لیے کہ انہیں یہ بات سمجھائی نہیں گئی ہے. ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں یا ان کی مثال کے طور پہ ہم ایسی جماعتیں لے لیں جو جن کو سلف قاعدۃ الخوارج کہتے تھے مثلا. ہاں تو اب مثلا ان کے ہاں منہج کیا, ان کے ہاں منہج وہ نہیں ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں منہج ہے اصلاح. ان کے ہاں یہ نہیں, ان کے ہاں یہ وہی بات ہے آگ لگاؤ اور انقلاب لے اور خون بہاؤ اور اس قسم کی چیزیں. اب جب ان کو ہم کہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے انقلاب کا کہ بھئی ہم دعوت دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اصلاح کریں, لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنے کی کوشش کریں, تو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو جب آپ اپنے مسلمان بھائی کو اکیلا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آپ نے بات کی نا کہ 13 سال میں کیسے انقلاب آ گیا, اس لیے کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتا ہو کہ میں ایسے کیوں انقلاب لاؤں, میں نے تو راتوں رات انقلاب لانا. اگر ہمارے سارے دینی طبقے کے لوگ اس پہ جمع ہو جائیں جو اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے, تو 13 سال میں آ بھی جائے گا. دینی طبقہ کم نہیں ہے لیکن اس پہ جمع ہی نہیں ہوتے, اختلاف ہے نا, انتشار ہے بہت زیادہ, جمع ہی نہیں ہوتے. یہی وجہ پھر اس کے بعد اعتراف اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ دو سنت کی ترویج میں, اور اس کے بعد کو تم تو کچھ کر نہیں رہے, بلکہ الٹا مخالفت کرو, اس کی ٹانگیں کھینچو, پھر کہو کہ اس زندگی سے کیوں, تو تم ہی رکاوٹ ہو. تو کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا ہوتا, قرآن و سنت کے منہج کی ترویج کی ہوتی, تو کیوں ایسا ہوتا کہ انقلاب نہ آتا. اس میں کوئی شک نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نقلی اور فیک ہوپس آف انقلاب کے ذریعے اصلی انقلاب نہیں لا دیا جا رہا. بالکل ایسے ہے نا. یا اور اس کے اور مسئلہ یہ بھی کہ عوام الناس کا مزاج بھی ایسا بن گیا ہے کہ وہ آرام دہ راستے کو پسند کرتے ہیں. شیخ وہ ہمارے شیخ حنین حبیب نے ایک دن وہ بڑا اچھی گفتگو کر رہے تھے, جو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں, آپ اس سے ایک بار یہ پوچھیں, ہاں بھائی آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی, آج تم نے قرآن کی تلاوت کی تھی, آج تم نے کوئی نئی حدیث کوئی نئی آیت کا ترجمہ پڑھا تھا, کوئی کسی عالم کی کتاب آج اس سے تم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ وہ تو کہتے ہیں فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نمازیں پڑھو. ہاں تو یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ فرض عین ہے, اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاد کی فرضیت, جہاد کیسے کرنا ہے, اس پہ ہزار آگے باتیں ہیں, نماز پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا. تو پہلے اس بات پہ آؤ, یہ اصل انقلاب ہے. اور شیخ وہ غزہ کے بارے میں بات کریں تو نماز ہو رہی ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتا. دعا جو ہے مومن کا ہتھیار تو یہ ہے نا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہم نے مدد کس چیز سے مانگنی ہے بھائی؟ اس لیے شیخ شارون نے نا, شارون جو لعنت اللہ علیہ اسرائیل کا جو, اس نے اپنے ایک ڈائری میں لکھا ہے جس دن مسلمان لوگ فجر کی نماز پہ جمع ہو جائے نا اس دن تم لوگ ختم ہو جائے. شیخ اصل میں نا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی بندے کے سامنے اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, اس کو وہ روک بھی سکتا ہے, بس اس کی محلے میں ہو رہا ہے اور وہ اس کو اچھے طریقے سے دعوت کے ذریعے سے روک بھی سکتا ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے, یہ ذمہ داری تو میری اصل میں یہ ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ سمندر پار جو کچھ ہو رہا ہے نا غزہ میں, اس کی بات کرتے ہیں تاکہ یہ جو ذمہ داری یہ چھوٹ جائے. فجر کے لیے اٹھنا اب میرے اوپر فرض ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, ابھی مجھ سے یہ مشکل ہے. اب ایسے کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہوں کہ میں جو سمندر پار کچھ ہو رہا ہے وہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ہر اب کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, وہاں پر بگاڑ ہی اس وقت آتا ہے جب وہ جو بندہ ذمہ دار ہوتا ہے نا, وہ اپنی ذمہ داری کی بجائے دور کی چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس میں اصل میں دیکھیں وہ ایک قاعدہ ہے نا, قاعدہ سنیہ سلفیہ, امام مالک نے فرمایا تھا کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی. اب دیکھیں پہلے حصے کی اصلاح کیسے ہوئی ہے, ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مدینہ قرآن سے فتح ہوا ہے, باقی قرآن جو ہیں وہ تلوار سے فتح ہوئے ہیں. تو انقلاب جو ہے وہ تلوار سے پہلے آ چکا تھا. اللہ کے رسول کی زندگی میں جو انقلاب آیا وہ تلوار سے پہلے اور اس راستے سے پہلے آ چکا تھا جو مدینہ فتح ہوا ہے, اور وہ قرآن سے ہوا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ابتدا کریں تلوار سے, یہ منہج نبوی ہے ہی نہیں, یہ بلکہ برعکس خلاف ہے بالکل.
آپ پہلے مدینہ تو فتح کر لینا. آپ مدنی ایک معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہیں؟ بڑا واضح سوال ہے. جس دن مدنی، وہی محبت کی بات ہے، جس دن مدنی معاشرہ قائم ہوا اس دن آپ دیکھ لیں کیا ہو جاتا ہے. اور واللہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی یہ جو مدعیان انقلاب ہیں انہوں نے کبھی کھل کے شرک کے خلاف بات کی ہے. جو اللہ کے ساتھ ہمارے اس ملک میں کس کھلا انداز میں یعنی شرکی امور کیے جاتے ہیں، کس طرح اللہ کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کی طرف ہمیں بلانے سے بھی روکا جاتا ہے اخی. بلکہ اگر میں کبھی اس پہ لیکچر دوں آ کے آپ بولتے شیخ انتبہ شیخ دیکھ کے کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہاتھ ہولا رکھے. یا اخی یہ اصل ہے التوحید اولا، اس پہ کوئی بات نہیں وہ کرتا. اصل میں وہ جو شیخ محمد بن الوہاب کے حفیظ ہیں حسن رحمہ اللہ، حسن آل الشیخ، حسن آل شیخ، تو ان کا وہ واقعہ معروف ہے نا، کتاب التوحید 1 بار پڑھائی، 2 بار پڑھائی، 5-7 بار پڑھا لی تو شاگردوں نے کہا بس کر دیں اور بھی کچھ مسائل پڑھ لیں. تو وہ اگلے دن یا کچھ دن کے بعد درس میں آ کے انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت کے ساتھ زنا ہو گیا. تو کسی نے کوئی رد عمل ہی نہیں دی، سب کہنے کہ استغفر اللہ اتوب الیہ، بہت ظلم کی بات ہے، یہ معاشرہ اس طرح تو نہیں چل سکتا، مطلب اس طرح کی باتیں کی. پھر انہوں نے بات کی کہ اس طرح فلاں جگہ پہ قبر ہے، لوگ اس کی جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو کوئی رسپانس نہیں آیا. ان کا بھئی ابھی تک تو تم نے توحید کو سیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ اصل میں کہ ہیومن سائیکالوجی ہے نا، کہ آپ جس چیز پہ رد عمل دے دیتے ہیں نا ایک بار، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ نے اپنا حصہ ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. میں فیس بک پہ پوسٹ لکھتا ہوں کہ غزہ پہ مسلمان حکمرانوں تم سب پہ فلاں لعنت ہو، بد دعا ہو، تم کچھ کرتے نہیں ہو، امت مر رہی ہے. اس کے بعد میں اپنی فیس بک بند کرتا ہوں، آرام سے سو جاتا ہوں اور مجھے یہ سکون ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. کیا بات تو ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز زیادہ آپ کو اٹریکٹیو لگتی ہے، کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کیا کر رہے ہیں، الٹا جو آپ کا حق تھا اس کی طرح شیطان نے آپ سے ایک اور اضافی گناہ کروا دی ہے. تلبیس ابلیس کر لی، تلبیس ابلیس. اسی طرح اگر آپ ہم دیکھیں کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں فلسطین کے والے سے بھی، اب ایک فلسطین کے حق میں بولنے والا بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن فلسطینی ظلم ہونے کے باوجود ٹوٹی ہوئی گری ہوئی مسجدوں پہ وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے. تو آپ یہ تو یعنی یہ فرق دیکھیں کہ ینصرکم واللہ. اور وہ کس طرح ثابت ہے اخی، ان کی جو یعنی ثابت قدمی نے ہماری ایمان کو جگا دیا. ہاں واللہ ہاں بالکل شیخ. کئی لوگ مسلمان ابھی ویسٹ میں دیکھیں کتنے لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے اس واقعات کی وجہ سے. وہ حیران ہو جاتے ہیں یہ کون سا دین ہے جو یہ لوگ ثابت قدم ہیں. بلکہ ادھر جو کچھ متذبذب قسم کے لوگ ہیں فلسطین پہ، انہوں نے ان پہ باقاعدہ پوسٹیں لکھی کہ یہ کچھ لوگ ہیں ابھی تک جی جو علم حدیث ہے اس کی کلاسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے اندر. وہی نا شیخ صالح العثیمی کہہ رہے تھے نا، کچھ لوگ بولتے ہیں انتم تدرس اصول الثلاثہ، بس دائما ہر وقت تم لوگ اصول الثلاثہ پڑھاتے رہتے ہو، اتنے بڑے عالموں کو اصول الثلاثہ پڑھاتے ہو. ان کا قبر میں جا کے یہی سوال ہو گیا بھائی جان، من ربک ما دینک من نبیک. یا اخی اصول ہے، اصول ہے، نام ہی اصول ہے اس کا. اور یہ جو مسائل جس میں آپ اصول کا آپ کو کھ نہیں پتا اور ماشاءاللہ دنیا فتح کرنے نکلے بھائی جان. آپ سے اگر پوچھا جائے نا رسول وسلم کی زوجات کا ذکر کر دو یا بنات کا، وہ بھی پتہ نہیں ہوتا. بڑا افسوس کا مقام ہے. میں کئی ویڈیو دیکھ رہا تھا عرب میں یا ادھر بھی، نوجوانوں سے اگر یہ دینی بنیادی سوالات پوچھے جائے ان کو نہیں پتہ. شیخ وہ ہے نا، کہتے ہیں یہ علماء حید و نفاس ہیں. اس پر ایک عرب عالم انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو اپنے گھر کی عورتوں کے دماغ کا نہیں پتہ، اسے پوری امت کے دماغ کا جو مسئلہ حل کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے اخی. جزاکم اللہ خیر اخوان. واللہ بہت خوشی ہوئی، بہت یعنی ماشاءاللہ پر رونق مجلس رہی اور بہت استفادہ کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ طویل ترین پوڈ کاسٹ الحمدللہ اللہ کا یہ سب سے بہترین اور مفید اہل علم کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے نا اخی، وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. اس میں فضولیات، طبولیات، مشغولیات وہ کچھ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو نفع بخش بنائے. اور بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.